آپ احباب کے سامنے میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب اس کے ترجمے سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ موت مار دینے کا نام نہیں ہے، اور یہ جو معاشرے میں ایک غلط تصور پنپ رہا ہے کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو وہ مر جاتا ہے اور اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اور دنیا سے اس کا تمام جو احوال ہوتے ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں، تو یہ نظریات جو ہیں یہ غلط ہیں۔ جبکہ موت واضح طور پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ موت کی حقیقت فقط اتنی ہے کہ موت محض ایک ذائقے کا نام ہے، اور یہ ذائقہ ہر انسان نے چکھنا ہے۔ اب یہ تعریف یہ جو آپ احباب کے سامنے میں نے موت کے یہ الفاظ، منتخب الفاظ کا ترجمہ قرآن کی آیت کے ضمن میں کیا، تو یہ ترجمہ یہی موت کی اصل تعریف ہے۔ قرآن جس چیز کی تعریف کر دے یا حدیث مصطفیٰ جس چیز کی تعریف کر دے، تو پھر ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ ہم اپنی تعریفات اس پر قابض کریں اور ان تعریفات کو مقبوض کریں۔ یہ حق اہل ایمان کو، مسلمان کو حاصل نہیں کہ ایک چیز کا فیصلہ جب اللہ اور اس کا رسول فرما دیں تو پھر اپنا فیصلہ اس کے اوپر کرنے کی ہمت کرے، جبکہ جو حقیقت ذات خدا اور ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی ذاتوں نے جو حقیقت عیاں کر دی، اب عام انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس حقیقت کے آگے کوئی بات کرے۔ آگے بات تو کرنا درکنار، اس سے آگے بات ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ جو کلام ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، اس کلام سے آگے دنیا میں کوئی کلام ہے ہی نہیں۔ تو جب کوئی کلام نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے بیان جو اللہ نے قرآن میں اپنا بیان اور کلام فرمایا، پھر اس بیان سے آگے کسی کا بیان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو موت کی جو تعریف اللہ نے قرآن میں کر دی، باقی ساری تعریفات اپنی اپنی جگہ کسی کسی جز کے اعتبار سے درست ہوں گی، لیکن کلی تعریف جو اللہ نے قرآن میں فرما دی، اس سے آگے کوئی تعریف نہیں۔ اور وہ تعریف کیا؟ وہ تعریف یہ کی کہ موت جو ہے یہ محض ایک ذائقے کا نام ہے۔ موت محض ایک ذائقے کا نام ہے۔ جیسا کہ مثال سے میں اگر آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں تو آپ ابھی نماز جمعہ کی ادائیگی سے قبل اگر جو حضرات کھانا کھا کے تشریف لائے، ان کے منہ میں ابھی بھی کھانے کا کچھ نہ کچھ ذائقہ موجود ہوگا، کچھ لمحات گزرتے چلے جائیں گے وہ ذائقہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ابھی آپ میٹھا کچھ کھا لیں تو اس میٹھے کا ذائقہ آپ کے منہ میں برقرار رہے گا، اور کچھ لمحات کے بعد جب آپ کوئی ایسا کھانا کھائیں یا کوئی ایسی چیز کھائیں کہ جو میٹھی نہ ہو، تو پھر وہ جو میٹھے کا ذائقہ تھا وہ آپ کی زبان سے چلا جائے گا اور نیا ذائقہ نئی چیز کا آ جائے گا۔ یعنی کہ نئی چیز جب آتی ہے تو پرانی چیز کو اس کی جگہ ختم کر دیتی ہے، اس قاعدے کے مطابق، ذائقے کے قاعدے کے مطابق۔ تو نیا ذائقہ جب آئے گا تو خود بخود پچھلا ذائقہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں موت
کو ذائقہ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ذائقہ۔ موت انسان کو ختم کر دینے کا نام نہیں ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ نہ انسان کی زندگی پیدائش سے شروع ہوتی ہے اور نہ انسان کی زندگی مر جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک غلط تصور ہے جو ہمارے معاشرے میں پنپ رہا ہے کہ انسان جب اپنی والدہ کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو تبھی اس کی زندگی ہوتی ہے، اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے اور لوگ قبرستان میں اسے دفنا آتے ہیں تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ غلط تصور ہے۔ اگر اس تصور کو مان لیا جائے تو پھر ماں کے پیٹ کی زندگی کہاں جائے گی؟ اگر اس تصور کو مان لیا جائے تو پھر عالم برزخ کی زندگی کہاں جائے گی؟ اگر اس تصور کو مان لیا جائے تو پھر قیامت کی زندگی کہاں جائے گی؟ تو اس کا مطلب کہ نہ ماں کے پیٹ سے نکل آنے کے بعد زندگی شروع ہوئی اور نہ دنیا سے چلے جانے کے بعد زندگی ختم ہوئی، بلکہ زندگی یہ تب بھی تھی جب میری ماں بھی نہیں تھی۔ میں زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ زندگی اپنی ذات کے اعتبار سے تب بھی تھی جب میری ماں نہیں تھی، اور یہ تب بھی ہوگی جب میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ارواح سے ایک وعدہ لیا، من لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہماری روحوں نے ببانگ دول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مالک میرے مولا، بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب اس پہ ایک بڑی لطیف بات سن لیں۔ قرآن کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے لفظ قرآن کریم کو جب شروع کیا تو بسم اللہ سے کیوں کیا، کسی اور لفظ سے کیوں شروع نہیں کیا؟ اس کا جواب مفسرین نے تفاسیر میں بسم اللہ کی ترکیب میں بیان کیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب دو تین اس کی وجوہات ہیں، جن میں سے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں ساری تفصیل بیان کروں، بس ایک آدھ بات بتا کے اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں کہ قرآن یہ بسم اللہ سے کیوں شروع ہوا؟ با، لفظ با، اس سے قرآن کا آغاز کیوں ہوا؟ تو اس کے متعلق مفسرین لکھتے ہیں کہ جب کافر اور یہودی اور اسلام کو نہ ماننے والے اپنے کسی کام کا آغاز کرتے تو وہ کہتے تھے بسم اللہ والعزا، یہ لات اور عزا ان کے بتوں کے نام تھے، اور وہ کہتے تھے لات اور عزا کے نام سے ہم اپنا کام شروع کرنے لگے۔ اللہ نے ان کے مقابلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی آیت اتاری اور پیغام دیا، تم بات شروع کرتے ہو اپنے بتوں کے نام سے، اور مسلمان بات شروع کرے گا رحمان اور رحیم کے نام سے۔ وہ کام شروع کرتے ہیں بسم اللہ والعزا، اور مسلمان جب کام شروع کرے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے شروع کرے گا۔ اور ایک وجہ تو یہ، دوسری وجہ بڑے دھیان سے سنیے گا، جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انسانوں سے پوچھا من لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو ہماری روحوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے مولا، اے ہماری روحوں کو بنانے والے، اے ہماری روحوں کو جسموں میں منتقل کرنے والے، اے ہماری قسمت کے مالک، اے کل کائنات کے مالک، بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ اب سب سے پہلے انسان نے جو لفظ اپنی زبان سے نکالا وہ بلا۔ کیا لفظ نکالا؟ بلا۔ انسانیت کی تاریخ میں سب سے پہلا لفظ اگر کسی انسان کی روح نے بولا تو وہ لفظ بلا تھا۔ کیا تھا؟ بلا۔ اور لفظ بلا شروع ہوتا ہے با سے۔ کس سے شروع ہوتا ہے؟ با سے۔ ایک وجہ مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ چونکہ
انسانوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ اعلان کیا کہ باری تعالیٰ بلا تو ہی ہمارا رب ہے، تو اسی لیے اللہ نے انسانوں کے کہنے پر لفظ با سے اپنے قرآن کا آغاز کر دیا۔ اب سوال یہ مکمل کلیئر ہو گیا کہ قرآن با سے شروع کیوں ہوا، یہ الف سے کیوں نہیں شروع ہو گیا، میم سے کیوں نہیں شروع ہو گیا، کسی اور لفظ سے کیوں شروع نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اس کی دو وجوہات جو میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی، اور دیگر بڑی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ ایک ایک پر تفصیل سے بات کروں۔ اب موت کیا ہے؟ دیکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، اس موت کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ یہ انسان کو مار سکے۔ میرا یہ جملہ اپنے ذہنوں اور دلوں کی تختیوں پر نقش کر لیں کہ موت کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ یہ انسان کو مار سکے۔ ارے یہ محض ایک ذائقہ ہے، آج آپ ایک ذائقے سے زندگی گزار رہے ہیں، آگے قبر کی زندگی بھی ایک ذائقہ ہے اور قیامت کی زندگی بھی ایک ذائقہ ہے۔ یہ مختلف ذائقے ہیں، اور ایک ذائقے کے گھر سے دوسرے گھر تک جانے کے لیے درمیان میں ایک گیٹ آتا ہے، ایک دروازہ آتا ہے، اور اس دروازے کا نام موت۔ ہم نے یہ سمجھا کہ موت جب انسان کو آتی ہے تو اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے۔ ارے نہیں، موت انسان کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتی۔ ارے اللہ کہتا ہے کہ موت محض ذائقہ ہے، اور ذائقے کی تعریف تو فقط اتنی ہے کہ جب نئی چیز آ جائے تو پچھلی چیز کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ موت یہ ذائقہ ہے، یہ کوئی انسان کو فنا کر دینے والی چیز نہیں ہے۔ انسان تب بھی تھا جب میں اپنی اگر بات کریں سادہ سی بات، تو قوت علی اس وقت بھی تھا جب قوت علی کی والدہ نہیں تھی۔ کیوں کہ اللہ نے کسی نہ، اور یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جب انسان دنیا میں نہیں تھا تو پھر کہاں تھا، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن ایک بات اس کے متعلق میں آپ کو بتا کے اپنے گفتگو کو آگے جاری کرتا ہوں۔ یہاں پہ صوفیاء لکھتے ہیں کہ انسان جب دنیا میں نہیں تھا تو یہ اللہ کے علم کی موجوں میں تھا، اللہ کے علم کی موجوں میں تھا، اللہ کے بحر علم کی موجوں میں انسان بہتا تھا۔ جب انسان دنیا میں نہیں تھا تو اللہ کے علم کی موجوں میں تھا، جب اللہ کے علم کی موجوں میں تھا تو دوستو اسی لیے سرکار نے فرمایا اب جس نے اپنے نفس کو پہچانا، من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو پہچاننے کا مطلب ہے کہ اے انسان تو دیکھ، جب تو یہاں نہیں تھا تو کہاں تھا؟ اور جواب ملا کہ میں جب یہاں نہیں تھا تو میں اللہ کے علم کی موجوں میں تھا۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تجھے یہ پتا چل جائے کہ تو یہاں نہیں تھا تو اللہ کے علم کی موجوں میں تھا، تو اسی لیے تو کہا جب اپنے آپ کو پہچان لے گا پھر تو رب کو پہچان لے گا۔ جب تجھے اپنی پہچان ہو جائے گی تو پھر تجھے اپنے رب کی پہچان ہو جائے گی۔ اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں اپنے حال پہ توجہ کرو، کیا کھویا کیا پایا، رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کرو کہ دن کیسے گزارا۔ اب موت، اس پر گفتگو چل رہی تھی تو دوستو ایک بات تو ازر قرآن ثابت ہو گئی کہ موت زندگی کو ختم کرنے والی نہیں، موت محض ایک ذائقہ ہے، اور یہ ذائقہ پہلے آج کچھ اور ہے کل کچھ اور ہوگا۔ جب ذائقہ ہے تو دنیا میں مختلف ذائقوں سے ہم مختلف اشیاء سے محظوظ ہوتے ہیں، تو جب دنیا میں مختلف ذائقوں سے مختلف اشیاء سے محظوظ ہوتے ہیں تو پھر موت کے ذائقے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ موت کی حقیقت تو پھر ذائقے کی ہے نا، تو جب ذائقہ ہی ہے تو پھر ذائقے سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ جبکہ سرکار نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔
جب موت مومن کے لیے تحفہ ہے تو میرے بھائیوں، جب تحفہ انسان کے لیے ہے اور تحفہ کسی کو اگر دیا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، غم نہیں کرتا، خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے تحفہ دیا گیا ہے۔ اور سرکار کی حدیث کے مطابق یہ بند ہو گیا، اور سرکار کی حدیث مبارکہ کے مطابق موت انسان کے لیے تحفہ ہے، مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اور تحفے ملیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن موت کا تحفہ ہمیں دکھ دے جاتا ہے۔ دنیا میں اور کوئی تحفہ ملے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ایک موت ایسا تحفہ ہے، اور کیسا انسانی فطرت کا کھیل ہے کہ دنیا والے کوئی تحفہ دیں تو خوش ہوتے ہیں، لیکن سرکار جس کو تحفہ کہہ رہے ہیں وہ مل جائے تو دکھ کرتے ہیں۔ میں اگر کسی کو کوئی تحفہ دوں تو وہ اس تحفے سے خوش ہوگا، لیکن جس کو سرکار تحفہ کہہ رہے ہوں اس سے ہم رنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے موت کو دراصل سمجھا ہی نہیں ہوتا۔ ہمارا جانا اور ہوتا ہے، اللہ والوں کا جانا اور ہوتا ہے۔ ہماری جان جب نکلتی ہے، گناہگار انسان کی جان جب نکلتی ہے تو شیطان سامنے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اے بندے جا تو رہا ہے، دیکھ یہ میری جنت ہے، یہ میری جنت کا نقشہ ہے، میرا کلمہ پڑھ لے اور میں تجھے اپنی جنت میں لے جاؤں گا۔ ادھر انسان شیطان کا کلمہ پڑھتا ہے، ادھر اسرائیل اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ انسان بے ایمان ہو کے دنیا سے جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ کسی انسان کو حقیر نہ سمجھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان تہجد گزار تھا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، روزے، زکوٰۃ، حج، ہر وقت عبادات میں مشغول رہتا تھا، عین ممکن ہے جب موت آئے تو اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اور جو انسان پوری زندگی کا شرابی تھا، عین ممکن ہے عین موت کے وقت اسے کلمہ نصیب ہو جائے۔ اس لیے کسی انسان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، یہ فیصلے اللہ کے ہیں۔ جو جیسے شیطان آپ کو اسرائیل جب تک روح لے کے نہیں چلا جاتا تب تک بھٹکاتا ہے، تو جب شیطان بھٹکا سکتا ہے تو وہ رحمان اپنی مدد سے اس کو سرفراز نہیں کر سکتا۔ اب سنیں موت کیا ہے جس کی حقیقت بیان کر رہے ہیں آج۔ ہماری موت جب آتی ہے تو شیطان بھی سامنے آ جاتا ہے اور اپنی جنت بھی لے آتا ہے اور اپنی سارے جو ہے معاملات ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ میرا کلمہ پڑھ لو۔ جو ہی انسان کلمہ پڑھتا ہے وہ اسرائیل روح قبض کرتے ہیں اور بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور بے ایمان ہو کے مرتا ہے۔ لیکن جب اللہ والوں کی روح آتی ہے، اللہ والوں کی روح کو قبض کرنے کے لیے اللہ رب العزت حضرت اسرائیل کو بھیجتے ہیں، تو حضرت اسرائیل آ کے اس اللہ والے کو، بڑی توجہ سے حدیث سنیے گا، اس اللہ والے کو سب سے پہلے اللہ کا سلام عرض کرتے ہیں، یا ولی اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، اے اللہ کے ولی تجھے اللہ کا سلام ہو۔ اور پھر 500 یا 5000 فرشتوں کے لشکر میں اس شخص کی روح کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے۔ عام انسان دنیا سے جائے تو شیطان آ کے اپنے زاویے بنانے لگ جاتا ہے، لیکن جب اللہ کا ولی جاتا ہے تو اللہ کا ولی بڑا خوش ہو کے جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ولی چاہتا ہی یہ ہے کہ میں پردہ کر جاؤں، اس لیے کہ وہ تحفے کی قیمت کو، اس تحفے کی قیمت کو سمجھتا ہے۔ ہم عام انسان سرکار کی حدیث کے مطابق موت تحفہ ہے، ہم اس تحفے کی قیمت کو نہیں سمجھتے، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اس تحفے کی قیمت کو سمجھتا ہے۔ اسی لیے جب اللہ کا ولی دنیا سے جاتا ہے تو ہمارے جانے پر لوگ روتے ہیں، اور اللہ کے ولی کے جانے پر لوگ جشن مناتے ہیں، عرس منایا جاتا ہے۔ یہ عرس، اس کا کیا مطلب ہے؟ عرس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کا کھانا۔ کیا مطلب ہے؟ خوشی کا کھانا۔ اس میں بہت سے معنی موجود ہیں۔ بعض نے لکھے کہ اس سے مراد ہے کہ ولیمے کی روٹی کا کھانا۔ عرس کا کیا مطلب ہے؟ ولیمے کی روٹی کا کھانا۔ بعض نے یہ بھی لکھا
کہ جب انسان نیا گھر بناتا ہے تو نیا گھر بنانے کے بعد خوشی میں وہ جو لوگوں کی دعوت کرتا ہے اس دعوت کو عرس کہتے ہیں۔ بعض نے یہ لکھا کہ اگر کسی کے گھر بچہ پیدا ہو تو بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں جب وہ انسان لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے تو اس کھانے کو عرس کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب عرس کے یہ معنی ہے تو ہم اولیاء کا عرس کیوں مناتے ہیں؟ عرس کا معنی ہے خوشی کی روٹی، خوشی کا کھانا، تو ہم اولیاء کا عرس کیوں مناتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اولیاء سرکار کے تحفے کی قیمت سمجھتے ہیں۔ ہم تو پریشان ہوتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں موت کیسی ہوگی، لیکن اللہ کا ولی جو پوری زندگی اسی انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرے آنکھوں سے حجاب اٹھے اور جس کے دیدار کا طالب ہوں وہ دیدار میرے سامنے آئے، جب میں اس کا دیدار کروں گا تو میرے لیے یہ خوشی ہوگی اور یہ تحفہ ہے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ جب حجاب اٹھے گا تو معلوم نہیں پیچھے سے کیا اعمال نکلیں گے، کیوں کہ ہم جانتے ہیں ہم نے زندگی کیسے گزاری ہے، اور اللہ کا ولی وہ بھی جانتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ ہم اس لیے ڈرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے لیے آگے درے تیار پڑے ہیں، لیکن ولی کو پتہ ہے کہ میں جس ذات کے دیدار کے لیے پوری زندگی تڑپتا رہتا ہوں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حجاب اٹھے گا اور میرے سامنے مصطفیٰ کا وہ دیا ہوا تحفہ آ جائے گا۔ ولی کو تحفے کی قدر ہوتی ہے، اسی لیے وہ موت سے محبت کرتے ہیں اور ہم موت سے دور بھاگتے ہیں۔ ولی اسی لیے موت سے محبت کرتا ہے اور عام انسان موت سے دور بھاگتا ہے، جبکہ یہ ذائقہ وہ ذائقہ ہے کہ ہر کسی نے ہر حال میں ضرور چکھنا ہے۔ آج تک سرکار دو عالم امام الانبیاء فخر الانبیاء آپ بظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے بھی یہ ذائقہ چکھا۔ جب اس ذائقے سے سرکار دو عالم کی ذات نہ بچ سکی تو پھر میں اور آپ کون ہیں؟ تو دوستو، آج 979واں عرس مبارک حضرت علی بن عثمان حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بڑے شایان و شان طریقے سے عقیدت و احترام کے ساتھ سرزمین لاہور میں منایا جا رہا ہے۔ اب سنیے یہ کشف المحجوب شریف میرے ہاتھ میں، اس میں حضور داتا علی حجویری کی تعلیمات کیا تھی۔ ہم حضرت داتا علی حجویری کا ہر سال عرس بھی مناتے ہیں، جاتے بھی ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، منتیں بھی مانگتے ہیں، لیکن سنیں حضرت داتا علی حجویری آپ کے نزدیک اسلام کیا تھا، دین کیا تھا، آپ کی تعلیمات کیا تھیں، آپ کیسا اسلام چاہتے تھے۔ ارے یہ داتا علی حجویری یہ وہ ہستی ہیں کہ اقبال نے کہا کہ پنجاب کی سرزمین میں اگر کسی نے اسلام کو پھیلایا ہے تو وہ ذات داتا علی حجویری کی ذات ہے۔ پنجاب میں اگر کسی نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے حقیقی کام کیا ہے تو وہ حضرت داتا علی حجویری کی ذات ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، بعض لوگ یہ غلط فہمی عوام میں پیدا کرتے ہیں کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے، ظاہر اور ہے اور باطن اور ہے، ظاہر کا باطن سے کوئی تعلق نہیں اور باطن کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں۔ اس مسئلے کا حل بھی داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف میں دے دیا۔ آپ نے فرمایا یکے علماء ظاہر گویند کے فرق نہ کنیم، ازانچہ شریعت ہود حقیقت و حقیقت شریعت است۔ فرمایا یہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ شریعت اور چیز ہے اور طریقت اور چیز ہے، میں امام حسن کا بیٹا ہو کے کہتا ہوں کہ شریعت ہی حقیقت ہے اور حقیقت ہی شریعت۔ شریعت طریقت سے جدا نہیں اور طریقت شریعت سے جدا نہیں۔ یہ درس کشف المحجوب میں حضرت داتا علی حجویری کا ہے۔ اور اب حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں، اللہ کے بڑے نیک بندے گزرے ہیں، بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوستو زیادہ علم کی طلب کرنے والوں، بعض مرتبہ لوگوں کے اندر یہ جراثیم ہوتے ہیں کہ ہمیں زیادہ علم آ جائے، زیادہ سے زیادہ نالج آ جائے، زیادہ سے زیادہ معلومات آ جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں
کہ میں ایک مرتبہ ایک رستے سے گزر رہا تھا. بڑی توجہ سے یہ بات سنیے گا. حضرت ابراہیم بن ادم اللہ کے نیک اور تصوف کے بڑے عالم بعمل اور اجل صوفی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک رستے سے گزر رہا تھا اور ایک پتھر پڑا ہوا تھا. رستے میں ایک پتھر تھا اور اس پتھر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ مجھے الٹا اور میرے نیچے دیکھ کیا لکھا ہے. اس پتھر کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے الٹا اور دیکھ کہ میرے نیچے میری پشت پہ کیا لکھا ہے. تو آپ نے اس پتھر کو جب الٹایا تو اس پتھر کے نیچے لکھا ہوا تھا انتا لا تعمل بما تعلم، اے انسان تو اس علم کی طلب کرتا ہے جو تیرے پاس نہیں، اس علم کی چاہت کرتا ہے جو تیرے پاس نہیں. تو سن، تجھے وہ علم اس وقت تک نہیں آ سکتا کہ اس وقت تک تجھے وہ علم کا حصہ جس کی تو طلب کر رہا ہے وہ علم تجھے نہیں آئے گا جب تک تجھے جس چیز کا علم ہے اس پر عمل نہ کر لے. تو چاہتا ہے کہ مجھے یہ علم بھی آ جائے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ علم جو تجھے نہیں آتا وہ آئے گا ہی نہیں، اس لیے کہ جو تجھے پہلے جس چیز کا علم ہے اس پر عمل تو کر لے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں کائنات ہست و بود کا تمام علم ہمارے اندر آ جائے، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ جتنا اللہ نے دیا اس پر عمل ہی کر لیں. اور ابراہیم بن ادم آپ سے اس پتھر نے مخاطب ہو کے کہا بصورت تحریر کہ ابراہیم زیادہ علم کبھی نہیں آ سکتا، وہ اسی صورت آئے گا کہ جو جتنا پہلے موجود ہے کچھ اس پر عمل تو کر. اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ علم توجہ سے سنیے گا، علم فقط علم اور عمل نہ ہو تو یہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا، کیونکہ جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اسے اتنا بڑا حساب ہوگا، جو جتنا مالدار ہوگا اس کے مال کے متعلق اتنا حساب ہوگا، اور جو جتنا عالم ہوگا اس کے علم کے متعلق بھی اتنا حساب ہوگا. اس لیے علم کم ہو تو کوئی بات نہیں، عمل زیادہ ہونا چاہیے. پھر آگے چلیں تو یہی حضرت داتا علی حجویری کشف المحجوب شریف، اور یہ کشف المحجوب اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کتاب کا نام یہ ہے کہ جو پردے پڑے ہوئے تھے داتا صاحب نے وہ اٹھا دیے. کشف المحجوب کا یہ ہے معنی یہ ہے کہ حجابات کو منکشف کر دینا. جو پردے لوگوں کی نظروں پہ پڑے ہوئے تھے، علی حجویری آیا اور وہ علی کا بیٹا لاہور کے کونے میں بیٹھا، اور پورے برے صغیر میں، پورے پاک و ہند میں اس جیسا برے صغیر میں اولیاء میں سے ولی کوئی نہیں ہے. حضور غوث جلی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، اگر توجہ سے سنیے گا، جس حضرت شیخ عبد القادر کی 11ویں ہم ہر مہینے مناتے اور ان کے نام کا کھاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے عبد القادر کے دور میں داتا علی حجویری ہوتا تو عبد القادر داتا علی حجویری کے ہاتھ پر بیعت کرتا. یہ مقام ہے داتا علی حجویری کا کہ حضور 11ویں والے پیر بھی فرماتے ہیں کہ اگر میرے دور میں علی حجویری زندہ ہوتا تو میں عبد القادر اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا. یہ وہ عظیم ہستی ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہے. دوستو، اس ہستی کو آج بھی دنیا ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کا ہجوم بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مصطفیٰ کے تحفے کی قدر کی تھی. انہوں نے مصطفیٰ کے تحفے کی قدر کی تھی. انہوں نے موت کو گلے لگایا، اس لیے نہیں کہ ان کو یہ بات یاد رکھ لیں، صوفیہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہیں. پوری رات عبادتوں میں رہیں گے، سفر میں رہیں گے، روزے کی حالت میں رہیں گے، لیکن اللہ سے ڈرتے رہیں گے. اور ہم 5 نمازیں بھی پوری نہیں ہوتی لیکن پھر بھی پتہ نہیں کس چین سے کس سکون سے چین کی نیند سو جاتے ہیں. اور پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ مولا ساری پریشانیاں میرے لیے رہ گئی تھیں، ایک بار وہ کہہ دے تو نے میرے حقوق ادا کیے تھے تو آپ کے پلے کیا رہ جائے گا. ہم یہ گلہ تو کرتے ہیں کہ میرے مولا یہ ساری پریشانیاں مجھ ناچیز کے لیے ہی تھیں، کیا میں ہی پریشانیوں کے لیے بنا؟
ایک مرتبہ اگر اس نے کہہ دیا کہ بندے ذرا اپنا گریبان تو دیکھ، تو پھر آپ سوچیں اور مجھے بھی اسی میں کہ ہم سوچیں کہ ہمارے پلے پھر کیا رہ جائے گا۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے رضائے الہی کے لیے زندگی گزاری، سفر بھی کیا تو اللہ کی رضا کے لیے کیا، علم بھی حاصل کیا تو اللہ کی رضا کے لیے کیا، کسی سے محبت کی تو اللہ کی رضا کے لیے کی، کسی سے بغض رکھا تو اللہ کی رضا کے لیے رکھا۔ پھر اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ 1000 سال کے لگ بھگ عرصہ ہونے کو ہے، لیکن اس علی کے بیٹے کے مزار پر ہر عرس پر ایک محتاط اندازے کے مطابق پورا سال داتا علی حجویری کے آستانے سے 40 لاکھ کے قریب لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ تو دوستو، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہو، اللہ کبھی ان کے گھروں پہ دیے بجھنے نہیں دیتا۔ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی بسر کی ہو، تو پھر اللہ ان کے جانے کے بعد بھی دنیا میں ان کا نام زندہ رکھتا ہے۔ آپ کی مختصر سی زندگی ہے، ایک محتاط اندازے کے مطابق انسان کی جو زندگی ہے، یہ آج ایوریج یہ چل رہی ہے 60 70 80 سال۔ اب جب میں آپ کے سامنے ایک فگر رکھوں گا تو آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے کہ قیامت کا ایک دن کئی ہزار سال کے برابر ہوگا، بعض روایات میں 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو دوستو، ہماری پوری زندگی 70 سال کی، یہ قیامت کا صرف 3 منٹ یا 4 منٹ بنتے ہیں۔ ہماری زندگی پوری 70 سال 80 سال کی زندگی، یہ قیامت کے 3 ساڑھے 3 منٹ بنتے ہیں۔ ہم قیامت کے 3 ساڑھے 3 منٹ آج اپنی عیاشی میں برباد کر دیں گے تو وہ نہ ختم ہونے والی زندگی میں اگر جہنم کی ہوا بھی لگ گئی نا تو پرخچے اڑ جائیں گے۔ اور سن لیجئے، یہ دنیا میں جو آگ ہے، یہ جہنم کی آگ سے 70,000 مرتبہ دھو کے آئی ہوئی ہے۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70,000 مرتبہ دھوئی گئی اور پھر دنیا میں بھیجی گئی۔ مجھے کوئی ایسا مائی کا لال دکھا دیں جو 5 منٹ آگ کے اوپر ہاتھ رکھ سکے، کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اور جو آج کی آگ کے اوپر 5 منٹ ہاتھ نہیں رکھ سکتا، وہ جہنم کی آگ کا 1 سیکنڈ برداشت کر سکے گا؟ اور اگر ایسا نہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں۔ یہ داتا علی حجویری کی تعلیمات نہیں جس پر ہم چل رہے ہیں۔ عرس پہ جاتے ہیں ہم بھی، لیکن وہاں پر جو چرسی اور ملنگ اور بھنگی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عقیدہ اہل سنت کے نام پر دھبا ہے۔ یہ تعلیمات نہیں ہے داتا کی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی تو فجر ظہر عصر نمازیں کبھی قضا ہی نہیں ہوئی، اور داتا کے دربار پہ وہ لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو چرس اور بھنگ پی کے پڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری بڑی دور تک معاملات ہیں۔ ان کے کسی دور تک معاملات نہیں ہوتے۔ منبر رسول سے شریعت کو آپ تک پہنچانا یہ میرا فرض ہے، اور وہ میں باحسن طریقے سے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک پہنچ جائے۔ باقی رہ گئی طریقت کی بات تو وہ خاص لوگوں کی باتیں ہیں، عاموں میں نہیں کی جا سکتی اور عام انہیں سمجھ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیے حضور داتا علی حجویری، آپ کی کشف المحجوب شریف میں صوفی کی تعریف کیا ہے، صوفی کسے کہتے ہیں؟ آج ہر دوسرا بندہ اپنے نام کے ساتھ کوئی ولی لگا لیتا ہے، کوئی صوفی لگا لیتا ہے۔ ارے سنیں، صوفی کہتے کسے ہیں؟ اگر میں لفظ ولی کی تعریف کرنے لگ جاؤں تو وقت گزر جائے۔ صرف صوفی سمجھے صوفی کسے کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جسے محبت صاف کرے، جسے، اس سے پہلے ایک بات سن لیں، سمجھ لیں، اس کے بعد آپ کو یہ تعریف سمجھ آئے گی۔ لفظ انسان یہ 2 چیزوں کا مرکب ہے، 2 لفظوں کا مرکب ہے، 2 الفاظ کے مجموعے کے بعد لفظ انسان بنا۔ ایک ہے انس اور ایک ہے نسیان۔ انس کا معنی ہے محبت۔ کیا معنی ہے؟ محبت۔ اور نسیان کا معنی ہے بھول جانا۔ کیا معنی ہے؟ بھول جانا۔ اب اگر ان دونوں معنوں کو جوڑا جائے
اور ایک تعریف کی لڑی میں پڑھویا جائے تو تعریف بنے گی کسی کی محبت میں جب بھول جاتا ہے کوئی تو اسے انسان کہتے ہیں، جب کسی کی محبت میں بھول جائے تو اسے انسان کہتے ہیں۔ اب رستہ ہمارے پاس ہے، دنیا کی محبت میں بھولنا چاہیں اللہ کو تب بھی آپ کی مرضی، اور اللہ کی محبت میں بھولنا چاہیں دنیا کو تب بھی آپ کی مرضی، رستے دونوں میں نے دے دیے انسان کی تعریف کے مطابق۔ ایک رستہ رحمان کا ہے اور ایک رستہ شیطان کا ہے۔ آپ کے پاس اگر آپ کائنات کی کسی چیز سے محبت کریں تو میرے بھائیوں وہ تمام چیزیں مخلوق ہیں، اور مخلوق پر ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گی، اور جب مخلوق ختم ہو جائے گی تو پھر آپ کی محبت کس کام کی؟ میری بات سمجھیں آپ کہ جب محبت کریں گے مخلوق سے تو ایک وقت آئے گا کہ مخلوق پر فنا ہو جائے گی، تمام چیزیں مٹ جائیں گی، تو پھر آپ کی محبت بھی مٹ جائے گی۔ تو دوستو اگر مخلوق سے محبت کی اور خالق کو بھلا دیا تو قیامت والے دن اگر اس نے عدالت میں کھڑا کر کے پوچھا بتا کدھر ہے تیری مخلوق جس سے محبت کرتا تھا، تو کیا جواب دو گے؟ اور اگر کی ہو خالق سے محبت اور بھلایا ہو مخلوق کو تو پھر وہ کہے گا کہ فرشتوں اس کو نہ چھیڑو، یہ مجھ سے محبت کا دعوے دار ہی نہیں تھا بلکہ عملی کر کے بھی دکھاتا تھا۔ اور داتا علی حجویری انہی لوگوں میں سے تھے جو محبت کا فقط دعویٰ نہیں کرتے تھے بلکہ عملاً کر کے دکھاتے تھے۔ اب سنیں صوفی کی تعریف جو کشف المحجوب شریف میں لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جسے محبت صاف کرے، اب اس تعریف کے بعد کوئی لفظ خاموش نہ رہے، جسے محبت صاف کرے اسے صافی کہتے ہیں، اسے سب بولیں اسے صافی کہتے ہیں، اور جسے محبوب صاف کرے اسے صوفی کہتے ہیں۔ جسے فقط محبت خود صاف کرے اسے صافی کہتے ہیں، اور جسے محبوب صاف کرے اسے صوفی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ صوفی بننے کے لیے کسی صوفی کے ہاتھ میں ہاتھ ہونا ضروری ہے، اور یہ سلسلہ طریقت کی کڑی میں سے اور سلسلہ طریقت کے اصولوں میں سے یہ اصول ہے، کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کو کوئی مرشد نہ ہو، کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کو کوئی مرشد نہ ہو۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا یہ ہے وہ حجویری جو حجویر کی سرزمین سے چلا، لاہور کی سرزمین میں آیا اور پورے پنجاب میں اس نے اسلام کا ڈنکا بجایا، اور پھر اس کے در پر بیٹھ کر حضرت معین الدین چشتی اجمیری چلا کاٹ کر یہاں سے جب ہندوستان کی زمین پر گئے تو محتاط اندازے کے مطابق لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اور جاتے جاتے کہہ گئے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے داتا علی حجویری آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر کوئی پاگل ہے تو آپ کے در پہ آ جائے، اگر اسے کوئی رہنما نہیں مل رہا، اگر کسی کو کوئی مرشد نہ مل رہا ہو، اگر آپ کو آپ کا مرشد نہ مل رہا ہو تو اس کشف المحجوب کو خلوص دل سے پوری کشف المحجوب ختم کریں، خواب میں آپ کو آپ کا مرشد مل جائے۔ یہ کتاب ہے وہ، اس کو پڑھیں، اس میں ایسے ایسے راز چھپے ہیں کہ جب انسان پڑھے گا تو اس کے اوسان خطا ہو جائیں گے۔ تصوف میں ایک مقام مصدریت آتا ہے، تصوف میں بھی ایک مقام مصدریت آتا ہے۔ اس مصدریت مقام کا مطلب یہ ہے کہ جو اس مقام سے جڑتا جاتا ہے وہ فیض پاتا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب وہی معین الدین بیان کر گیا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل، ناقصوں کے لیے یہ پیر کامل ہے، اور کامل آرا رہنما، اور کاملوں کے لیے یہ رہنما ہے۔ اس کے در پہ آ جاؤ، آپ کو علم بھی ملے گا، شریعت بھی ملے گی، طریقت بھی ملے گی، ظاہر بھی ملے گا، باطن بھی ملے گا۔ یہ تعلیمات سید حجویر ہیں، ہم نے ان پر عمل نہیں کیا۔ دوستو سنیے آخری بات، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک غزوہ کے موقع پر، یہ واقعہ آپ احباب نے سن رکھا، ایک غزوہ کے موقع پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ صوفی ہو تو ابوبکر صدیق کی سیرت پر عمل کرنے والا،
ایک غزوہ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جاؤ سارے صحابہ کرام جو آپ کے گھر میں سامان ہے سارا لے آؤ، یا جتنا آپ لا سکتے ہو لے آؤ، باقی اپنے گھر میں ضروریات زندگی کے لیے چھوڑ آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق آتا ہے آپ گھر میں ایک سوئی بھی نہیں چھوڑ کے آئے، ایک سوئی بھی نہیں چھوڑ کے آئے۔ جب لے آئے تو سرکار نے فرمایا ابوبکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرمایا پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس میں گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ یہاں اس بات سے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے تصوف نکلا تھا، سب کچھ چھوڑ دو اور اللہ کی رضا پہ چھوڑ دو تو اس کا نام صوفی۔ اور اس کی گواہی پھر کشف المحجوب شریف میں بھی موجود ہے، میں آپ احباب کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، یہ اس بات فقر کا باب ہے کہ فقر کسے کہتے ہیں، اس کا باب ہے۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی حیات مبارکہ میں کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو مسجد میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ اللہ کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ لوگ تھے، کچھ صحابہ تھے جو سرکار دو عالم کی حیات مبارکہ میں صرف اللہ اللہ کیا کرتے تھے، صرف بولو اللہ اللہ کیا کرتے تھے، اللہ کی یاد مست، کھانے کی فکر نہیں، پینے کی فکر نہیں، وہ انتظام اللہ کر دے گا۔ کیوں کہ شروع میں وعدہ کر دیا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب پالنے والا میں ہوں تو ٹینشن تینوں کا دی، ٹھیک ہے۔ اب وہ صرف اللہ اللہ کرتے تھے، اب اللہ نے دیکھیں امام الانبیاء تمام کائنات سے افضل، تمام کائنات سے افضل، لیکن اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے تھے صحابہ کرام۔ ذرا بولیں یار میرے ساتھ، یہ آخری بات ہے، توجہ سے سنیں، امام الانبیاء ہیں تمام کائنات سے، بولیں افضل، کیا افضل؟ جب تمام کائنات سے اعلیٰ ذات سرکار کی ہے، اب سرکار کے صحابہ اللہ اللہ کیا کرتے تھے، اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں ان کو نہ چھوڑنا، اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب ان کو نہ چھوڑنا، یہ میری یاد میں مست رہتے ہیں تو ان کے ساتھ رہا کر۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو اس کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر نبیوں کو بھی کہتا ہے تم ان سے محبت کیا کرو۔ اور حضرت موسیٰ آپ حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر جب سفر پہ نکلے اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر میں نکلے، حضرت خضر علیہ السلام آپ کی تلاش میں نکلے۔ حضرت خضر علیہ السلام آپ کے متعلق یہ عقیدہ، بعض لوگ کہتے ہیں نبی ہیں اور بعض کہتے ہیں ولی ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ ولی ہیں۔ اب ہم سے یہ بات پوچھنے والوں کہ داتا کے دربار جا کے کیا ملتا ہے، تو سنو، قرآن میں اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ حضرت خضر ولی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ان کی نبوت میں شک کرنے والا کافر ہے۔ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، آپ پر تورات نازل ہوئی، آپ اپنے ساتھ اپنے صحابہ حضرت یوشع بن نون کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے، کس سے ملنے کے لیے؟ حضرت خضر سے۔ اور حضرت خضر کون ہے؟ ولی، کہ باری تعالیٰ مجھے کوئی نشانی بتا کہ تیرا ولی ملے گا کہاں، سن لیجئے، مجھے نشانی بتا کہ تیرا ولی ملے گا کہاں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا کرو، اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو، اپنے ساتھ مختلف نشانیاں بتائیں، جن میں سے ایک میں آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہ رہا ہوں۔ مختلف نشانیاں بتائیں، ایک نشانی اس میں سے یہ تھی کہ اے موسیٰ میرے ولی کی تلاش میں نکلنے لگے ہو، ایسا کرو ایک مچھلی لے لو، پکی ہوئی بھنی ہوئی، جس مقام پر مچھلی زندہ ہو جائے سمجھ جانا وہیں ولی ہے۔ یہ قرآن کی بات ہے، کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ جس مقام پر موسیٰ آپ کے کٹورے میں پڑی ہوئی پلی ہوئی مچھلی، تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے سمجھ جانا وہاں میرا ولی رہتا ہے۔ اب جو آخری بات جو نتیجہ دینے لگا ہوں،
اللہ نے حضرت موسیٰ کے کٹورے کی مچھلی فرمایا جہاں یہ زندہ ہو جائے ولی وہی ملے گا، اس کا مطلب ولی کے دربار پہ جائیں یا ولی کے پاس جائیں، اس بات کا ثبوت تو قرآن دیتا ہے کہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو اللہ قرآن میں کیوں کہتا کہ مچھلی زندہ ہوگی؟ اور اس کی تعبیر اور اس کا پھر مفسرین نے تفسیر کیا کی، فرمایا ولی وہ ہوتا ہے کہ جب انسان اس کے پاس جائے تو اس کا مردہ دل زندہ ہو جائے، مرا ہوا اس کا دل لو، اس کو حق سچ جھوٹ میں فرق نہ پتا چلے، لیکن ولی کے چہرے پہ نگاہ کی بات ہو اور اس کا دل زندہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ولی۔ اب اسی لیے داتا صاحب کے پاس جاتے ہیں، ہم بڑے گناہگار بدکار بداعمال ہیں، لیکن از روئے قرآن اگر ولی کے پاس جاؤ گے تو زندگی بولیں ملے گی، زندگی ملے گی۔